مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ کہنے کا یہ تھا کہ دنیا نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، راکھی مل گئی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ کہیں آخرت آپ کے اوپر حرام ہو گئی۔ اب انہوں نے یہ پیغام دے کے بھیج دیا۔ اب یہ سادہ نوجوان تھا، اس کو کیا پتا کہ پیغام میں کیا گہرائی ہے اور کیا نقطہ ہے۔ یہ چپ کر کے گیا، ہمارے حضرت صدیق رحمۃ کو جا کے ملا اور بتایا کہ حضرت میں آنے لگا تھا تو میں نے خطیب صاحب کے سامنے تذکرہ کیا اور انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھی بھیجا۔ تو صدیق رحمۃ نے فرمایا بھائی کیا پیغام بھیجا، مجھے بتاؤ۔ کہ حضرت انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ ان کو کہہ دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات سننا تھا کہ حضرت صدیقی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور صدیق رحمۃ نے رونا شروع کر دیا۔ وہ بندہ کہتے ہیں مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے یہ بات حضرت کو بتائی ہی کیوں، نہ ہی بتاتا تو اچھا تھا۔ کافی دیر حضرت روتے رہے اور پھر سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر رہتی ہے۔ الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر رہتی ہے۔ وہی یہ بات کہی، یہ تواضع تھی ان کی، جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں قبولیت ہو گئی۔ چنانچہ حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور یہ واقعہ مجھے سنایا تھا حضرت مولانا اشرف شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے سرناف کے استاد بھی تھے، میں نے ان سے 2 مرتبہ دورہ بھی کیا تھا، انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ تو مان لگا کہ حضرت جلندری ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے، تو درس دیتے دیتے ایک جگہ پر کوئی اشکال وارد ہوا۔ اب ہم جیسا کوئی بندہ پڑھا رہا ہو تو ہم تو ایسی باتوں کو گول ہی کر دیں، تو بات کو کیا پتا، مگر وہ لوگ آنےسٹ تھے، انہوں نے طلباء کو بتا دیا کہ دیکھو یہ اشکال وارد ہو رہا ہے اور میرے ذہن میں تو جواب نہیں آ رہا، آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی جواب ہو تو بتا دیں۔ اب کوئی استاد اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے ذہن میں جواب ہو تو بتا دیں، تو طلباء نے کہا جی ہمیں بھی اس کا جواب نہیں آ رہا۔ تو حضرت جلندری کے ایک طالب علم تھے، شاگرد تھے، جو قابل بھی تھے، ذہین بھی تھے، اسی مدرسے سے انہوں نے دور حدیث کیا تھا اور پھر اسی مدرسے میں وہ استاد بھی بن گئے۔ تو حضرت نے ان کا نام لیا کہ میں فلاں مولوی صاحب سے اس کا جواب پوچھ کے آتا ہوں۔ یہ نہیں کیا کہ میں ان کو بلوا لیتا ہوں اور پھر پوچھ لیتا ہوں، نہیں، میں جاتا ہوں، چونکہ شاید میں ہوں تو میں جا کے اپنے شاگرد سے جواب پوچھ کے آتا ہوں۔ اب دور حدیث کے طلباء حیران، چنانچہ حضرت نے بخاری شریف اٹھائی اور اٹھ کے ان کی جو کمرہ جماعت تھا اس کی طرف چل پڑے۔ ابھی کاریڈور میں پہنچے تھے کہ دور حدیث کا ایک طالب علم بھاگ کے گیا اور اس نے جا کے ان کو بتایا کہ جی حضرت نے کوئی نقطہ پوچھنا ہے اور وہ خود آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو شاگرد نے جب سنا تو وہ حیران ہو گئے، اچھا حضرت میرے پاس آ رہے ہیں؟ نہیں، میں حضرت کے پاس جاتا ہوں۔ تو وہ اپنے کمرے جماعت سے حضرت کے پاس آنے لگے، تو برآمدے کے اندر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس برآمدے میں حضرت جلندری رحمۃ اللہ نے اس سے کہا کہ مولانا یہ ایک میرے ذہن میں اشکال وارد ہو رہا ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا علم تازہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے۔ اب اس طالب کو جواب آتا تھا، مگر اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضرت مجھے جواب آتا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ اس نے آگے سے بات یوں کی کہ حضرت
جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس مقام پہ پہنچ کے آپ نے اس مسئلے کو ایسے حل کیا تھا، اور پھر جواب بھی بتا دیا۔ یعنی شاگرد میں اگر تواضع تھی تو استاد میں اس سے بڑھ کے کہ جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس مسئلے کو ایسے حل کیا تھا، یہ کہہ کے اس کا جواب بتا دیا۔ تو حفظ کی بجائے زہد، دعوت کی بجائے ہمدردی، اور تکبر کی بجائے تواضع، یہ علماء ربانیین کی نشانیاں ہیں۔ اور چوتھی نشانی کہ ریا کی بجائے اخلاص ہوتا ہے ان کے اندر، وہ جو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ چنانچہ جامعہ شرقیہ کے جو محترم ہیں مولانا فضل الرحیم صاحب، ایک مرتبہ ہم سفر میں بیٹھے تھے تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا۔ قرآن نبی کے نیلا گنبد میں جامعہ شرقیہ بنایا گیا، 1-2 سال چلا تو ایک استاد ایسے تھے کہ جو حضرت مدنی سے مناسبت زیادہ رکھتے تھے۔ حضرت مفتی حسن چونکہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے تو یہ فکر اذکار والے حضرات تھے، اور وہ استاد ایسے تھے کہ ان کی دلچسپی سیاست میں زیادہ تھی، اور حضرت مدنی سے ان کا قلبی تعلق تھا۔ تو انہوں نے مدرسے میں استعفیٰ دے دیا اور اسی گلی میں سامنے والا گھر کرائے پہ لے کے جامعہ مدنیہ کی بنیاد میں عمارت کی۔ کہنے لگے اب ایک گلی میں 2 مدرسے آمنے سامنے، تو میں لڑکا سا تھا، مجھے دل میں بڑا غصہ کہ ہمارے مدرسے کے استاد تھے، انہوں نے کیا کیا، بنانا تھا تو اتنا بڑا لاہور شہر کہیں اور بناتے، اسی گلی میں سامنے انہوں نے دوسرا مدرسہ بنا دیا۔ کہنے لگے کہ میں غصے میں جا رہا تھا تو مجھے ابا جی سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا ابا جی دیکھا ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا کہ ہمارے استاد نے ہمارے مدرسے کے سامنے ایک اور مدرسہ بنا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے فرمایا بیٹا کس کام جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی اس کام جا رہا ہوں۔ اور لگے اس کام کو کر کے میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بات سمجھاؤں گا۔ تو میں جلدی جلدی وہ کام سمیٹ کے آ گیا۔ میں کہا ابا جی میں کام سمیٹ کے آ گیا ہوں، سمجھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابا جی نے مجھے بٹھا لیا اور فرمایا کہ دیکھو بیٹا، اگر تمہارے سر پر بوجھ ہو اتنا زیادہ کہ تم سے اٹھایا نہ جا رہا ہو، تمہاری کمر ٹوٹنے کے قریب ہو، اور ایسے وقت میں کوئی بندہ آئے اور تمہیں کہے کہ بھئی کچھ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں اور منزل پہ پہنچا دیتا ہوں، وہ تمہارا دوست ہوگا یا تمہارا دشمن ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی وہ میرا دوست ہوگا جو میرا بوجھ اٹھائے گا۔ تو مفتی حضرت رحمۃ اللہ نے پھر مجھے فرمایا کہ بیٹا اتنے بڑے لاہور شہر میں پہلے صرف ہمارا مدرسہ تھا، تو مسئولیت کا سارا بوجھ ہمارے کندھوں پہ تھا۔ اب دوسرا مدرسہ بھی بن گیا اور مسئولیت کا بوجھ تقسیم ہو گیا۔ یہ دوسرا مدرسہ بنانے والے ہمارے دشمن نہیں، ہمارے دوست۔ یہ ہوتا ہے اخلاص کہ دین کا کام کوئی بھی کرے وہ ہمارا محسن ہے، یہ نہیں کہ ہم سے ہو تو وہ تو ہے دین کا کام اور کوئی اور کرے تو وہ ہے دنیا کا کام۔ نہیں، اخلاص یہ ہے کہ انسان دین کے کام کو دیکھ کے خوش ہو۔ تو 4 باتیں ابھی تک ہو گئی۔ طمع کی بجائے طبیعت میں زہد ہو، عداوت کی بجائے ہمدردی ہو، تکبر کی بجائے تواضع ہو، اور ریا کی بجائے اخلاص ہو۔ اور 5واں اور بڑا نقطہ کہ طبیعت میں اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کامل ہو۔ آج ہمارے میں اور ہمارے اکابرین کے علم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ شک ہی رہتا ہے، ہم زبان سے نہیں کہتے
لیکن طبیعتیں بتاتی ہیں کہ شک ہی ہوتا ہے، یقین کامل نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا قاسم نوازی نے دارالعلوم دیوبند بنایا تو انہوں نے اٹھ کے اس کے اصول طے کیے، ان کو اصول ہشتگانہ کہتے ہیں۔ یعنی 8 اصول تھے جو بنیادی تھے۔ ان 8 اصولوں میں ایک اصول یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ دارالعلوم کو مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ پیش کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ اصول تھا۔ آج تو ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کوئی مستقل ذریعہ بنا دے، اس فکر سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم آزاد ہو جائیں، کہیں سے پیسہ آتا رہے خرچہ ہوتا رہے، ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نفل پڑھ پڑھ کے۔ اور حضرت نوازی رحمۃ اللہ نے اصول یہ بنایا کہ اگر کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ پیش بھی کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے کہا یہ اصول کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ پھر اس سبب پہ نظر ٹک جائے گی اور اللہ کی طرف سے نظر ہٹ جائے گی اور اللہ کی مدد سے معلوم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ یہ جو ہوتا ہے نا نظر اللہ کے خزانوں پر رہے، یہ بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ حاصل ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو خود سنبھالتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک عورت ذات ہے، ان کے یہاں بیٹا ہوا اور وہ ڈرتی تھی کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا ہوا ہے تو وہ تو لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا، تو میرے بیٹے کو بھی قتل کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ فرعون کے سپاہی پکڑ کے نہ لے جائے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے تم دریا میں ڈال دینا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر یہ جس بکسے میں تم اسے ڈالو گی تو وہ بکسہ کنارے کے اوپر جا کر لگے گا، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس بچے کو وہ بندہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن اس کا بھی دشمن۔ اب ماں پریشان، یا اللہ آپ میرے بچے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو میں بچے کو چھت کے اوپر لٹا دیتی ہوں، کوئی جائے نہیں، کہیں جنگل میں چھوڑ آتی ہوں، کوئی ادھر جائے نہیں، مگر اللہ بھی آزماتے ہیں کہ میرے باتوں پہ یقین کتنا ہے۔ فرمایا کہ اس کو پانی میں ڈالو۔ اب ماں نے اپنے بچے کو پانی ایک بکسے کے اندر ڈالا اور بکسے کو پانی میں ڈال دیا۔ اب عقل کہتی ہے کہ تیرا بچہ بچ نہیں سکتا، اگر تو اسے بالکل ٹائٹ کر دے کہ پانی اندر جائے ہی نہ تو ہوا بھی بند ہو جائے گی تو بچہ سانس گھٹ کے مر جائے گا، اور اگر اس کے لیے سوراخ رکھے گی تو سوراخ میں پانی اندر چلا جائے گا اور بچہ ویسے ڈوب کے مر جائے گا۔ تو سوراخ بنا یا نہ بنا تیرا بچہ نہیں بچتا، ظاہر عقل یہ کہتی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اس بچے کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن، مگر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم خوف بھی نہ کھاؤ اور حزن بھی نہ ہو، غمزدہ بھی نہ ہو، إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تو اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب اللہ نے وعدہ فرمایا اور ایک عورت ذات نے اس وعدے کے اوپر اعتماد کر لیا اور اس نے اپنے بیٹے کو پانی کے اندر ڈال دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے کو پانی میں ڈال کے گھر آئی تو اب طبیعت میں اطمینان نہیں،
ہٹ کے خیال آ رہے ہیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا بنا ہوگا کیا بنا ہوگا. اب صورتحال کیا ہوئی کہ وہ بکسا تیرتا ہوا جا رہا تھا. فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے سیر کر رہا تھا. اس کے گرد 800 سیکورٹی گارڈ تھے جو پہرے پہ تھے. 800 غلام اس کے گرد تھے. چنانچہ اس نے جب بکسے کو دیکھا تو ایک غلام کو کہا کہ بھئی یہ پکڑ کے لاؤ ہمارے پاس بکسا کیا ہے. تو وہ پکڑ کے لایا. جب اس کو کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر تو ایک لڑکا ہے مگر بہت خوبصورت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی تھی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جو دیکھتا تھا وہ دل دے بیٹھتا تھا. جب ایسا کھلا تو فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اس نے کہا قرۃ عین لی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، تم نے اس کو قتل نہیں کرنا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے اور یہ بھی نفع ہوگا. فرعون کے ذہن میں بات گئی کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے اور ہمارے ہاں تو اولاد نہیں، تو اگر میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گا اور اس کو اپنے محل میں پالوں گا تو یہ میرے کیوں تاج مجھ سے چھینے گا، یہ میرا احسان مند ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرتا بلکہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں. اب بیٹے بنانے کی خوشی کا اس نے اظہار کرنا تھا. تو فرعون نے یہ کیا کہ جتنے غلام اس کی حفاظت پر تھے جس کو سیکورٹی گارڈ کہتے ہیں ان سب کو آزاد کر دیا. تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں انسانوں کی غلامی سے یا نفس کی غلامی سے آزاد ہونے کا سبب بن جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 800 بندوں کو نجات مل گئی، آزادی کو. اب اس بچے کو لے کے گھر آئے. اس زمانے میں یہ ڈبے والے دودھ تو ہوتے نہیں تھے، مائیں دودھ پلاتی تھی. تو فرعون نے کہا کہ کوئی عورت بلاؤ جو بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ بچے کو دیر ہو گئی تھی تو وہ رو رہا تھا. ایک عورت کو بلایا، دودھ پلانا چاہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ پر عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا. بچہ دودھ نہیں پیتا. پھر دوسری آئی، بچہ دودھ نہیں پیتا. پھر تیسری، چوتھی، پوری رات اسی طرح گزر گئی. اب پھر ہم سویا بھی نہیں، تھکا ہوا تھا. صبح کا وقت ہوا تو وہ بڑا پریشان تھا کہ بچہ دودھ پیے، مسئلہ حل ہو تو میں آرام کروں جا کے. اس صورتحال میں ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ فجر کے وقت اٹھی. اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بڑا غمزدہ تھا چونکہ رات گزر گئی تھی. تو صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے سوچا پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا. پھر اس نے اپنی بیٹی کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی چند سال بڑی، کہ بیٹی جاؤ اور پتہ کرو کہ تمہارا بھائی کس حال میں ہے. چونکہ پتہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن، تیرا میرا بھی دشمن. تو اس نے کہا کہ بادشاہ کے محل میں جاؤ، وہاں پتہ کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی بھاگی، گئی لڑکی سی تھی. اس نے جا کے دیکھا وہاں تو مجمع لگا ہوا ہے، نئی نئی عورتیں آ رہی ہیں اور دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں اور بچہ دودھ نہیں قبول کرتا اور بچہ رو رہا ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں. اس نے دیکھا کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تو اس نے فرعون کو کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون،
کہ کیا تمہیں میں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس کے ساتھ بڑی خیر خواہی بھی کریں گے؟ تو پھر ان کو کھٹکا تو صحیح کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ جو بڑے اس کی خیر خواہی کریں گے؟ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے سر کے بال پکڑ کے کہا اے لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگی ہم آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس نے کہا ٹھیک کہتی ہو، چلو لے آؤ جس کو لاتی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی بھی گئی، اماں بھائی دودھ کسی کا نہیں پی رہا، آپ چلو آپ کا دودھ پی لے گا۔ تو والدہ ڈر بھی رہی تھی، گھبرا بھی رہی تھی کہ پتہ نہ چل جائے، اور آ بھی گئی کہ اگر بچے کو دودھ پلانے کے لیے کہیں گے تو میں پلاؤں گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور انہوں نے آ کے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، تو وہ تو ماں تھی بچے کی، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو جی بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا تو شور مچا کہ بچے نے ایک عورت کے دودھ کو قبول کر لیا، بچے نے دودھ پی لیا۔ تو فرعون تھکا ہوا تو پہلے تھا، اس نے صاحب کو کہا کہ دیکھو جس عورت کا دودھ اس نے پیا ہے نا، اس عورت کو واپس سے جانا دینا، میں تھکا ہوں، میں سوتا ہوں، اٹھوں گا تو پھر بات کروں گا۔ تو وہ تو سونے چلا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو انہوں نے روک لیا کہ آپ یہی رہے بچے کو دودھ پلائیں۔ اب جب وقت فرعون سو کے اٹھا تو فریش تھا، پھر اس نے فیصلہ کرنا تھا۔ اس نے اس عورت کو کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم یہاں رہو اور بچے کو دودھ پلاؤ۔ اس نے جواب دیا جی اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، میں تو اپنے گھر میں جا کے رہوں گی، میں یہاں کیوں رہوں؟ اس نے کہا تمہیں میں اتنی تنخواہ دوں گا۔ اس نے کہا مجھے تنخواہ کی فکر نہیں ہے، بس میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اب فرعون پریشان ہوا کہ اس عورت کا دودھ بچے نے قبول بھی کر لیا ہے اور یہ عورت واپس اپنے گھر جا رہی ہے، اتنی تنخواہ کے باوجود ٹھہرتی بھی نہیں۔ تو فرعون نے اسے کو کہا کہ اچھا تم بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے گھر دودھ پلا دینا، میں تمہیں تنخواہ وہیں بھیج دیا کروں۔ فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کو ان باتوں کے اوپر پکا یقین ہوتا ہے، اور اسی یقین کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ آج طالب علم پڑھتا تو ہے لیکن سوچتا ہے کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد میں کہاں جاب کروں گا، میں کہاں نوکری کروں گا۔ بھائی جس نے اللہ کی نوکری کر لی اس کو کسی اور نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دین کا کام کرو، اللہ تجھے پالیں گے۔ اللہ نے انبیاء کو جس طرح کھلایا، اللہ ان کے علماء کو بھی اسی طرح کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ رزق پہنچائیں گے اور عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ کراچی میں بیان تھا تو اس میں تاجر لوگ بہت تھے، مہمان حضرات تھے زیادہ، کوئی 4 سے 5 حضرات کا مجمع، 4 سے 5 ہزار لوگوں کا مجمع تھا۔ میں نے ان سے کوشچن پوچھا کہ وہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا عالم دیکھا ہے کہ جو بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ کے مر گیا ہو؟ کوئی عالم دیکھا ہو، کوئی حافظ دیکھا ہو؟ تو 4-5 ہزار لوگوں میں سے ایک نے بھی نہ کہا کہ جی ہم نے کوئی مثال دیکھی ہے۔ میں ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں، PhD ڈاکٹر تھا اور اس کا انجام ایسے ہوا کہ اکیلا تھا گھر میں، بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے مر گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن آپ کسی عالم کی مثالیں دے سکتے، کسی حافظ کی مثالیں دے سکتے۔ ہاں یہ تو ہم مثال دے سکتے ہیں
کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے مر گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کی جو وفات ہوئی تھی تو ظاہری سبب یہی بنا تھا کہ مطالعہ بھی کر رہے تھے اور ساتھ کھجورے بھی کھا رہے تھے، تو زیادہ کھجورے کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی اور موت آ گئی۔ تو زیادہ کھا کر مرنے کی مثالیں تو ہیں، نہ کھا کے مرنے کی کوئی مثال نہیں۔ اور ان دنیا داروں کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ یہ ایڑیاں رگڑ کے بھوک پیاس سے مرتے ہیں۔ تو رزق تو پھر دین کی لائن سے زیادہ ملا نا۔ اس لیے جو لوگ دین کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے رزق دیں گے۔ ہمیں ان وعدوں پر پکا یقین ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وقت تھا کہ مکہ مکرمہ سے نکلنے سے مجبور کر دیا گیا تھا۔ نبی سامنے بیت اللہ کو دیکھ کے کہا تھا کہ بیت اللہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے جدا ہوں، مگر کیا کروں کہ اس شہر کے لوگ مجھے یہاں رکنے نہیں دیتے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ ادھر ہجرت ہو رہی تھی اور ادھر اللہ کی طرف سے آیتیں اتر رہی تھی کہ اے میرے محبوب، اللہ آپ کو پھر اسی شہر میں عزت کے ساتھ پھر واپس کرے گا۔ تو عقل کہتی ہے کہ جس شہر میں کوئی وجود برداشت نہیں کر رہا، بندے کا رہنا مشکل ہے، یہاں میں کیسے لوٹ کے آ سکتا ہوں؟ اور 10 سال نہیں گزرے تھے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فاتح بنا کر اسی مکہ کے اندر داخل فرمایا۔ حدیث پاک پہ آتا ہے نبی علیہ السلام سواری پہ سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ سواری کے گردن کے بالوں کے ساتھ پیشاب یقین کریں، اگر ہمیں کھیتی سے روزی مل سکتی ہے، دفتر سے مل سکتی ہے، فیکٹری سے مل سکتی ہے، کاروبار سے مل سکتی ہے، تو اللہ کے خزانوں سے تو نہیں مل سکتی۔ اللہ علماء طلباء کو اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ کتنی کفری کیفیت ہے کہ ہم دفتر کو، فیکٹری کو تو سمجھتے ہیں کہ وہاں سے رزق مل جائے گا، اور اللہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سے کھائیں گے۔ بھئی اللہ جہاں سے اپنے انبیاء کو کھلاتا تھا وہیں سے ہمیں بھی کھلائے گا، وہ ہمیں اس دنیا میں بغیر رزق کے نہیں رہنے دے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ انسان تمہیں کہیں کچک نہ لے، فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے کھانے کو تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جس طرح اللہ نے صحابہ کرام کو کمزوری کے باوجود غلبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا، اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ ہم اللہ کے وعدوں پر پکا یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو چلاتا رہے گا۔ ہمیں حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بیچارے خود مانگتے ہیں، ہم ان سے کیا مانگیں؟ ہم تو خود سے مانگیں گے جو داتا ہے، جو دیتا ہے۔
یہ بھی اسی سے مانگتے ہیں، ہم بھی اسی سے مانگیں گے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو دیکھو اب تک چلا رہے ہیں نا۔ ہمارے ایک قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے بنوں میں، وہاں فوجیوں کی چھاونی بنی، تو بالکل وہ جو چھاونی کی لمٹ تھی نا اس کے قریب ان کا مدرسہ تھا۔ تو جب بن رہی تھی تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہاں تو فوجیوں کا ڈھیرا ہونا ہے، تو تمہیں کون چندہ دے گا اور تمہیں مدرسہ کون چلانے دے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ توکل کیا، میں نے کہا کہ دیکھو میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، اب کیسے اللہ ان کو لگا کر رزق دے گا مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چھاونی بن گئی، فوجی آ گئے، اب ڈر کے جیسے کوئی قریب ہی نہیں آتا تھا۔ تو حیران تو سارے تھے کہ اب مدرسے کا چندہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا نہیں چندہ مانگیں گے، اللہ دے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا تو ان فوجیوں کی اپنی مہم تھی کوئی، تو انہوں نے مہم پہ جانا تھا، تو انہوں نے صدقے کے 5-6 بکرے بھجوا دیے مدرسے میں۔ کہنے لگا ایک بندہ 5-6 کالے بکرے لے کے آیا اور یہ فوجیوں نے بھیجی ہیں تو لگا کے لیے، کہتے میں نے بکرے ذبح کروائے اور ان کو گوشت بنوایا اور طلباء کو کہا اللہ نے تمہارا رزق فوجیوں کے ہاتھوں سے بھیج دیا ہے۔ کہنے لگے کہ اس کے بعد 5 سال گزر گئے ہیں، ہمارا مدرسہ فوجیوں کے بھیجے ہوئے بکروں سے مستقل چل رہا ہے۔ کہنے لگے کہ شہر والوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں یا گدھے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن طلباء کے بارے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے بکرے ذبح کرتا ہوں اور اللہ ان طلباء کو حلال مال کھلا کر ان کو پال رہے ہیں اور یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے مدد بھیجیں گے اور ان مدارس کو چلائیں گے، اور ہمیں قومی دھارے میں شامل ہو کر لائن میں لگ کر روٹی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی تم نے ساری زندگی خود بے یقینی کی گزاری ہے، کبھی IMF سے سوال تو کبھی فلاں سے سوال، ہمیں بھی اسی لائن پہ لگانا چاہتے ہو کہ ہم بھی مخلوق کے پیچھے بھاگیں اور ان سے مانگیں؟ نہیں، ہم مانگیں گے اس کو جو سب کا داتا ہے، جو سب کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے اوپر پکا یقین عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر یہ 5 صفات آ جائیں تو ہم بھی عالم ربانی بن جائیں گے۔ کسی نے کہا ہے یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، اگر خلوت پہ بیٹھے ہوں تو جلوت کے مزے آئیں، جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس کا رنگ ہمارے اوپر چڑھا دے اور ہمیں بھی اپنے علماء کاملین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ علماء طلباء بعض اس ارادے سے بھی آئے ہیں کہ وہ حدیث کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ میں حدیث مبارکہ کی اجازت دینے کا اہل نہیں ہوں، اپنی میں اہلی کا پہلے اقرار کر لیتا ہوں، لیکن الامر فوق العدد کیونکہ مجھے کہا گیا ہے تو میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ہمارے استاد اکثر و بیشتر جب حدیث کی اجازت دیتے تھے تو وہ اپنے استادوں کا بھی تذکرہ کرتے تھے،
بتاتے تھے کہ ہم نے علم کہاں سے حاصل کیا۔ اس عاجز نے کسی مدرسے میں رہ کے تو علم حاصل نہیں کیا، مگر الحمدللہ استادوں سے ہی کتابیں پڑھی ہیں۔ ہوا اس طرح کہ چھوٹا بچہ تھا، پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئی تو میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی میرا دل چاہتا ہے میں حافظ بنوں۔ تو انہوں نے ہمارے قریب ایک مسجد تھی مومن پورہ، اس میں مدرسہ تھا، قاری غلام رسول صاحب اس کے استاد تھے۔ تو میرے بھائی جان اسکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ مجھے لے گئے اور انہوں نے وہاں پہ داخل کروا دیا۔ میں نے 2 مہینے وہاں پڑھا اور الحمدللہ 2 مہینے میں 6 پارے حفظ کر دیے۔ تو میرے قاری صاحب مجھ سے بہت خوش تھے، کہتے تھے یہ بچہ بڑا ذہین ہے، یہ 1 سال کے اندر اندر حافظ بن جائے گا۔ جب 2 مہینے کی چھٹیاں ختم ہوئی تو میرے بھائی جان مجھے کہنے لگے اسکول چلو۔ میں نے کہا میں تو مدرسے پڑھتا ہوں۔ ان کا نہیں اسکول چلو۔ خیر وہ مجھے زبردستی اسکول لے گئے۔ میں واپس آ کے پھر امی کے سامنے خوب رویا کہ میں نے تو حافظ بننے ہیں اور یہ بڑا بھائی مجھے بننے نہیں دیتا۔ تو انہوں نے بھائی کو کہا کہ تم اسے حافظ تو نہیں بننے دیتے، جب یہ چاہتا ہے عالم بننا چاہتا ہے تو اسے عالم بننے دو۔ وہ کہنے لگے میں نے تو سمجھا نہیں کیا کہ عالم نہ بنوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے اسکول کے کتنے سبجیکٹ ہیں؟ میں نے کہا 8 سبجیکٹ ہیں۔ اس زمانے میں 8 سبجیکٹ ہوتے تھے پرائمری اسکول کے۔ تو کہنے لگے کہ تم یوں سمجھنا کہ تمہارے 9 مضمون ہیں، 8 نہیں ہیں۔ 8 مضمون اسکول کے ہیں اور 9واں مضمون دین کا علم ہے، تو تم 9 مضمون پڑھو۔ میں نے کہا میں کیسے پڑھوں گا؟ کہنے لگے کہ 8 مضمون اسکول میں پڑھنا اور 9ویں مضمون کے لیے میں ٹیوشن کا انتظام کر دیتا ہوں، تم استاد سے پڑھ لینا۔ چنانچہ ہمارے شہر کے بڑے عالم تھے، مفتی ولی اللہ ان کا نام تھا، وہ میرے بڑے بھائی کے بڑے دوست تھے۔ انہوں نے ان سے بات کی کہ میرے بھائی کو دین کے علم پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تو شام کو آپ کے پاس 2 گھنٹے کے لیے آ جائے گا، آپ اسے پڑھا دیجیے۔ ان کا ٹھیک ہے میں فارسی سے شروع کرواتا ہوں۔ انہوں نے پدنامہ مجھے شروع کروایا اور میں سمجھتا ہوں کہ پدنامہ پڑھا کر مفتی صاحب نے 75% تصوف مجھے اس عمر میں سکھا دیا تھا۔ پھر ان سے میں نے گزشتہ بوسنا پڑھی، پھر مالا بدھا میں ان سے پڑھی، پھر انہوں نے مجھے صرف نحو پہ لگا دیا۔ شرح میت عامل تک کی کتابیں میں نے مفتی صاحب سے پڑھی تھیں، کئی ٹائم درمیان میں لگ گیا۔ پھر اس دوران میرا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ لاہور یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا تو میرے دل میں خواہش تو تھی کہ جیسے میں اپنے شہر میں استاد سے پڑھتا تھا مجھے یہاں داخلہ مل جائے۔ تو مغل پورہ یونیورسٹی کی بالکل باؤنڈری کے ساتھ محلہ ہے، اس کا نام ہے بیگم پورہ۔ کسی مغلیہ شہزادی نے اس کو بنوایا تھا اور اس کے نام پہ اس کا نام بیگم پورہ رکھا گیا تھا۔ تو وہاں پہ ایک مدرسہ تھا، اس کا نام تھا ضیاء العلوم۔ گلگت کے کچھ استاد تھے جو محتمم تھے، مفتی تھے، وہ پڑھاتے تھے۔ جی میں محتمم صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کے کہا کہ میں اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور میں نے کچھ ابتدائی چند کتابیں اپنے استاد سے پڑھی ہیں، لیکن ابھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں مکمل کروں، تو آپ مدرسے کے استادوں کو کہیں کہ میں شام کو آیا کروں گا، وہ مجھے پڑھا دیا کریں۔ بڑے خوش ہو گئے کہ یونیورسٹی میں انجینئر بننے والا طالب علم ہمارے مدرسے میں آ کے کتابیں پڑھے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مختلف علماء کو ذمہ لگا دیا۔ میں شام کو 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے کے لیے جاتا اور ان سے کتابیں پڑھتا تھا۔ تو استادوں سے کتابیں پڑھی، مگر جیسے مدرسے میں رہ کے پڑھا جاتا ہے وہ موقع نہ مل سکا، اللہ کو ایسے منظور تھا۔ بخاری شریف کے میرے استاد مولانا جعفر صاحب ہیں،
انہوں نے جامعہ شریفیہ سے دور حدیث کیا تھا، حافظ البخاری ہے، بالکل بخاری کی ان کو زبانی یاد ہے۔ ویسے میرے ہر وقت کے استاد ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ ہیں، وہ میرے بھی استاد ہیں، میرے بچوں کے بھی استاد ہیں، ہمارے شیخ الحدیث بھی ہیں۔ مجھے زندگی میں کہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، فوراً ان کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ استاد جی بتائیں، جو وہ کہتے ہیں پھر اس کے مطابق میں کر لیتا ہوں۔ حتیٰ کہ کوئی تقریر تیار کرنی ہوتی ہے تو میں پہلے تقریر لکھتا ہوں، ان کو دکھاتا ہوں، وہ پھر اس میں جو ترمیم تنصیب کر دیتے ہیں اس کے حساب سے پھر میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ مجھے تسلی رہتی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں تو یہ علماء کی تعین رکھتی ہے۔ البتہ دو جگہ سے مجھے اعزازی سند بھی ملی، ایک ہے جامعہ رحمانیہ جامعہ منڈی میں، وہاں میں جاتا تھا افتتاح بخاری کی حدیث پڑھانے کے لیے یا اختتام بخاری کی حدیث پڑھانے کے لیے، تو وہاں کی انتظامیہ محتمم سب حضرات کے ساتھ محبت ہو گئی۔ ایک دن محتمم صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے درس کے بعد جانا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی دستار بندی کروانی ہے۔ میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہنے لگے کہ بس شورا نے فیصلہ کیا تھا، سال کے شروع میں جب طلباء کو داخلہ دیا تو میں نے آپ کا نام بھی اپنے مدرسے کے طلباء میں لکھ لیا، آپ ٹیم کی تبلیغ کرتے رہے اور میں آپ کی حاضریاں لگاتا رہا۔ پھر انہوں نے رجسٹر دکھایا کہ دیکھیں یہ آپ کا نام ہمارے اس سال کے دور حدیث کے طلباء کے رجسٹر میں شامل ہے، تو اب ہم نے اعزازی سند دینی ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو انہوں نے مجمع میں پھر سند بھی دی اور دستار بھی بندائی۔ میں اس کو اپنے بڑوں کی تائید سمجھتے ہوئے اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں۔ پھر بعد میں ایک اور مدرسے کی طرف سے بھی اعزازی سند ملی۔ البتہ جو حدیث کی نسبت عالی ہوتی ہے نا، اس میں اللہ نے مجھے چند مواقع عطا فرمائے جو واقعی اللہ کا خصوصی کرم تھا۔ ہوا اس طرح کہ ایک دفعہ میں دارالعلوم دیوبند حاضر ہوا تو دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے حضرت مولانا سالم قاسمی، وہ میرے اوپر بہت مہربان تھے، محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر دعوت دی تو ہم ان کے گھر کھانے پہ گئے۔ جب کھانا کھا لیا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب ادھر آئے۔ عجیب بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں پیر صاحب کے نام سے اس عاجز کو پہچانا جاتا ہے۔ تو ان کا پیر صاحب ادھر ہے تو میں ان کے ساتھ گیا، وہ گھر کے کمرے میں لے گئے اور مجھے کہنے لگے پیر صاحب اس چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ میں بیٹھ گیا، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پیر صاحب میں نے آپ کو کیوں یہاں بٹھایا ہے؟ تو میں نے مذاق میں آگے سے جواب دیا، حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اچھا میں بتاتا ہوں کہ یہ کمرہ حضرت مولانا قاسم ننواتری رحمۃ اللہ کا کمرہ ہے، یہ چارپائی ان کی چارپائی تھی۔ میں نے آپ کو حدیث کی اجازت دینی تھی تو میرا دل چاہا کہ اس چارپائی پر بٹھا کر میں حدیث کی اجازت دوں۔ پھر انہوں نے حدیث کی اجازت دی اور پھر لکھ کر بھی دی۔ وہ جو کہ بڑے حضرات تھے تو ان کی نسبت حدیث کی کافی عالی تھی، الحمدللہ اللہ نے یہ نسبت عطا فرما دی۔ پھر ایک دوسرا موقع عجیب بنا کہ حج کے بعد حرم شریف کے اندر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، عصر کی نماز پڑھی تو میں نے دیکھا ایک پتلے دبلے سے بزرگ ہیں، بہت ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، تو وہ بیٹھے ہیں اور کچھ طلباء آئے اور ان کے ساتھ جگہ بنا کے بیٹھ گئے۔ ان طلباء نے سرخ رومال باندھے ہوئے تھے، حدیث کی کتابیں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں۔ اچھا جو دین کی کتابیں پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں
کہ یہ اسکول کالج کی کتابیں ہیں اور یہ مدرسے کی کتابیں ہیں، سائزوں میں ہی فرق ہوتا ہے اتنا. تو مجھے پہلے نظر میں پتہ چل گیا کہ یہ مدرسے کے طلباء ہیں. اور میں قریب ہوا تو ان میں سے ایک بچے نے باپ کئی فقانہ بدل وحی پڑھنا شروع کیا اور انما الاعمال بالنیات والی حدیث پڑھی. پھر اس کے بعد ان بزرگوں نے ان تمام کو حدیث کی اجازت دی. میرے دل میں خیال آیا کہ جو بزرگ حرم شریف میں بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں یہ تو پھر ان کی نسبت والے بزرگ ہوں گے. تو میں نے ان کے خادم سے کہا، نوجوان لڑکا تھا انڈیا کا، کہ کیا مجھے حدیث کی اجازت مل سکتی ہے؟ تو کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی. کہنے لگا اچھا اچھا. یہ کہہ کے اس سے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت حضرت اونچی آواز دی. مجھے بھی برا لگا، بھائی حرم ہے، حرم میں تو بندہ اس طرح اونچی آواز سے نہیں کسی کو پکارتا. حضرت حضرت اس نے کہا تو انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو حضرت آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ اگر اس سے کہیں ملاقات ہو جائے تو میری ملاقات ضرور کروانا. حضرت وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ان بزرگوں نے نام سنا تو وہ کھڑے ہو گئے. میں بھی کھڑا ہو گیا. خیر مان کا کیا، میں نے ان کے ماتھے کا غسل لیا. میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اور طلباء کو بھی حدیث کی اجازت دی ہے، تو اگر آپ میرے اوپر مہربانی فرمائیں تو مجھے بھی حدیث کی اجازت دے دیں. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ میں حج کے سفر پر جب یو کے سے چلا تھا تو میں نے نیت کی تھی کہ اگر سفر میں ملاقات ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا. چونکہ میری نیت پہلے کی تھی، آپ پہلے میری مراد پوری کریں پھر میں آپ کی مراد پوری کروں. تو یہ اللہ کی شان دیکھیں، میں نے بڑے حرم میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے اور انہوں نے پھر حدیث کی اجازت دی. جب ہم نے ان کی لکھی ہوئی سند دیکھی تو ان کا نام تھا مولانا احمد علی. تھے انڈیا کے مگر ان کی زیادہ زندگی یو کے میں گزری اور وہیں سے وہ حج کے لیے آئے تھے. اور ان کی جو حدیث کی سند تھی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان کلی مراد آبادی کے واسطے سے بہت تھوڑے واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچی تھی. ان کے پاس بڑے بڑے اکابر بھی حدیث کی اجازت کے لیے گئے. تو ان کے خادم نے مجھے بتایا کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء آتے ہیں ہمارے پاس حدیث کی اجازت کے لیے. میں نے اس سے پوچھا کہ پاکستان کے علماء میں سے کون سے؟ کہتا ہے جیسے ہمارے تقی عثمانی. تو میں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی کا نام سنا تو میرا دل تو بہت ہی خوش ہو گیا کہ جب ہمارے سروں کے تاج بھی وہاں جا کر حدیث کی اجازت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی واقعی سند بہت عالی ہے. پھر ایک تیسرا موقع اللہ نے اور بنا دیا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ واحد القوسی. یہ علماء احناف کے وکیل سمجھے جاتے ہیں. عرب لوگ بھی ان کے علم سے معترف ہیں. بڑے عالم بزرگ تھے. ان کی خدمات بہت ہیں، بہت کتابیں ہیں اور ان کے شاگرد بھی بہت ہیں. اور ان کے جو آگے ان کے شاگرد تھے وہ بھی دنیا کے بڑے محدثین تھے. تو ہم لوگ ترکی میں تھے استنبول میں. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ علامہ واحد القوسی کے جو آخری شاگرد ہیں نا تو وہ اس وقت استنبول میں ہیں مگر بیمار ہیں. حکومت نے لوگوں کے ملنے پر پابندی لگوا دی ہے. یعنی ترکی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نابغہ اصل ہستی ہیں، لہذا ان کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو حکومت نے 5 لاکھ ڈاکٹروں کو متعین کیا ہوا ہے. وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجموعے کو نہیں ملنے دیتے کہ کسی سے بیکٹیریا وائرس یہ وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور اتنی قیمتی جان ضائع ہو جائے گی. تو وہ اپنی نمازیں تو گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. جو 2 دن باقی تھے وہ 2 دن ہم نے خوب اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ وہ آئے مسجد میں اور ہمیں موقع مل جائے
اور ہمیں حدیث کی اجازت مل جائے. خیر جمعہ کے دن وہ آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ حکومت نے مسجد میں ان کے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنایا ہوا تھا، جس سے اتصال سب تو ہو جاتی تھی، لوگ انہیں دور سے دیکھ بھی سکتے تھے لیکن مل نہیں سکتے تھے، ملنے پہ پابندی تھی. چنانچہ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو ان کا خادم جو تھا وہ اس شیشے کے کمرے سے باہر نکلا. تو میں ذرا آگے ہوا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں حضرت کی زیارت کے لیے آیا ہوں پاکستان سے. تو اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام ذوالفقار احمد نقشبندی. تو اس کو نہیں پہچانا. اس نے اندر جا کے کہا جی کہ پاکستان سے ایک عالم ذوالفقار احمد نقشبندی آئے ہوئے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت نے نام کہیں سنا ہوا تھا. تو وہ تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ مجھے ان سے ملنا ہے. اب باہر سے میں اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوں کمرے میں، تو دروازے کے اوپر دو دستور کھڑے تھے. ایک نے ان کو کہا جی کہ آپ ان سے نہیں مل سکتے. ان کا کیوں؟ کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستان میں تو ہائیجینک کنڈیشن بہت خراب ہے، پتہ نہیں کیا بیکٹیریا اور کیا وائرس لے کے یہ بندہ وہاں سے آیا ہوگا. تو ہم تو یہ بھی نہیں اجازت دیتے کہ یہ آپ سے مسافہ کرے یا آپ اس سے مسافہ کرے. جی یہاں میں کھڑا ہوں، یہاں دو دستور کھڑے ہیں اور ادھر وہ کھڑے ہیں. تو دستور نے منع کر دیا جی کہ آپ ان سے نہیں مل سکتے. اب میں دل دل میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ مہربانی فرما آپ کو ملاقات کی صورت مل جائے. انہوں نے پھر اس دستور سے کوشچن کیا کہ تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اس نے کہا جی کہ ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں حکومت کی طرف سے آپ کو بیماریوں سے بچانے کی ہر احتیاط کرنے کے لیے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا اگر مجھے ان سے ملنے پر کل کی جگہ آج موت آتی ہے نا تو میں مرنے کے لیے ایسا انہوں نے جواب دیا کہ وہ دستور خاموش ہو گیا اور وہ آگے بڑھے. میں نے بھی دور سے ان سے مصافحہ کیا اور پھر ان سے یہی کہا کہ حضرت میں آیا تھا حدیث کی اجازت کے لیے، اگر آپ کی اجازت. تو انہوں نے حدیث کی اجازت آپ فرمائی. پھر انہوں نے لکھی کتاب بھی دی. اس کتاب کو جب ہم نے دیکھا تو واقعی علامہ زاہد القوسری کے واسطے سے وہ حدیث کی صنعت بہت عالی تھی جو بہت کم لوگوں کو اس وقت آتا. پھر ایک چوتھی صنعت اس کا بھی اللہ نے عجیب سبب بنایا کہ 3 سال پہلے ازبکستان کی حکومت نے پوری دنیا کے مشائخ کو دعوت دے کے بلایا. پاکستان سے اس نے ہمیں بھی دعوت دی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جائیں گے. میں اپنے بچوں کو بھی لے کے گیا کہ میں ان کو سمرقند بخارا دکھاؤں گا اپنے بڑوں کے مقامات پر. ہم بخارا میں ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ مجھے ملنے کے لیے آیا جو بخارا کا عالم تھا. مجھے کہنے لگا کہ شیخ شام کے عالم ہیں جن کی حدیث کی حضرت بہت عالی ہے اور بخارا کے جتنے علماء ہیں سب ان کے کمرے میں جا رہے ہیں اپنی حدیث کی اجازت کو عالی کرنے کی اور رش لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اگر اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنی اونچی ان کی حدیث کی نسبت ہے تو ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی جا کر ان کو ملتے ہیں. جب میں نے یہ کہا تو ہمارے ایک دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کہنے لگے حضرت آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا عصر کی نماز میں نے پڑھی تھی تو اس عالم نے بھی میرے ساتھ نماز جوان سے پڑھی تھی. پھر نماز پڑھنے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے کہا کہ تمہاری بیعت کس سے ہے؟ تو میں نے آپ کا نام لیا. تو کہنے لگے کہ ہاں میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں. اگر کسی وقت حضرت فارغ ہوں تو مجھے فون کر دینا، میں 10 منٹ میں ان کے کمرے میں پہنچ جاؤں گا. تو اگر جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود 10 منٹ میں آ جائیں. میں نے کہا بھی ٹھیک دیکھو بھائی طلب ہمیں ہے، ہم نے حدیث کی اجازت لینی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم نہ جائیں وہ آئیں. اس نے کہا جی جانے کا کیا فائدہ جب وہ خود آنے کو تیار ہے. میں خاموش ہو گیا. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کال کی. اللہ کی شان 5-6 منٹ میں ہی وہ ہمارے کمرے میں آ گئی. ان سے میں نے یہی کوشچن کیا
کہ جی آپ کی حدیث کی سند اتنی عالی کیسے ہے؟ اس نے پھر کہا کہ دیکھیں میں پاکستان انڈیا کے علماء کو ملتا رہتا ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں، سب کی سند میں واسطے تقریباً 16-17 کے قریب بنتے ہیں، یعنی بندہ 16واں یا 17واں واسطہ بنتا ہے خود، لیکن جو میری حدیث کی نسبت ہے اس میں 14واں واسطہ بنتا ہوں، حدیث کی نسبت بہت عالی ہے، اور دنیا میں جتنے لوگوں کو یہ نسبت حاصل کی وہ شام کے حالات کی وجہ سے سب شہید ہو گئے، چلے گئے۔ اب میں آخری آدمی ہوں شام کا عالم جس کے پاس حدیث کی یہ اجازت ہے، اور میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں حدیث کی اجازت دی اور پھر وہ چھپی بھی انہوں نے ہمیں دکھائی۔ تو ان کے استاد تھے ڈاکٹر عبداللطیف فرفور، حضرات جنہوں نے ہدایت پہ کام کیا ہوتا ہے وہ اس شخصیت کے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو مفتی ڈاکٹر عبداللطیف فرفور کے واسطے سے علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ان کی نسبت نبی علیہ السلام تک بہت عالی ہے، تو اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس عاجز کی طرف سے جتنے علماء موجود ہیں یا دور حدیث کے طلباء موجود ہیں یا مشکات شریف کے جتنے طلباء ہیں، ان سب کو حدیث کی آگے روایت کرنے کی اجازت ہے۔ ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں لیکن اپنے بزرگوں کے طریق پر بار حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ و طہارت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن حدیث کے خدام میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا جس توبہ کے کلمات پڑھے گا یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم غائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدہ کریں گے تو ہمارے دل کو اللہ منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار سے شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف سے شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ سے، اور چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ ذکر قلبی کرنا۔
انشاءاللہ ہم اگر روزانہ ذکر کا نبی صبح و شام کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور آپ اللہ کی محبت کی حلاوت کو خود محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں